پروگرام آج اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان ریحان احمد یوسفی اور ڈاکٹر ارم ناز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عصر حاضر میں بہت سے سوالات ہیں جو اسلامی ریاست سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ انہی سوالات کا جواب حاصل کریں۔ ارم، پروگرام کے آغاز سے قبل مناسب ہوگا کہ ہم اپنے مہمانوں کا تعارف حاصل کریں۔ جی ہاں ریحان، ویورز، ہم آپ کو اپنے سب سے پہلے شرکائے گفتگو سے تعارف حاصل کروا دیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، معروف دینی اسکالر جن کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ڈاکٹر اسرار، سب سے پہلے میں آپ سے اپنا سوال کرنا چاہوں گی کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسی بنیادی سوال سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ تھیو ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی اس لیے نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی، اور اسلامی ریاست میں ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، تو ڈیموکریسی سے بنیادی طور پر علیحدہ ہو گئی۔ تھیوکریسی سے مراد ہے ایک مذہبی طبقے کی حکومت، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، کوئی برابرزم نہیں ہے۔ تھیو ڈیموکریسی اس اعتبار سے کہ اس میں امتزاج ہے، اصول دین کے ہوں گے، اسلام کے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہوں گے، لیکن اس دائرے کے اندر ایک ڈیموکریسی ہوگی جس کو کہ قرآن کہتا ہے امرہم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے تو وہاں گویا کہ اللہ نے یہ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، امرہم ہے، تو امرہم شورا بینہم، وہ آپس کے اندر شورا ہی کے ذریعے سے پھر امرہم کا تعین کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک شخص کہے کہ میری رائے چلے گی، ہر حال میں میری بات مانی جائے گی، نہیں، بلکہ یہ کہ امرہم شورا بینہم۔ اب اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں کہ کارڈینل پرنسپلز کیا ہیں اسلامی ریاست میں۔ نمبر 1، ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، ان الحکم الا للہ۔ ساورنٹی عوام کی نہیں ہے، ساورنٹی کسی شخص کی نہیں ہے، ساورنٹی اللہ کی ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی اس حکومت کے اختیار میں کسی کو شامل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں ساورنٹی کی بجائے ایک اصطلاح مولانا مودودی نے وضع کی اور وہ بہت صحیح تھی، وائس ریجنسی، لیکن انہوں نے کہا تھا پاپولر وائس ریجنسی، پاپولر ساورنٹی کے مقابلے میں پاپولر وائس ریجنسی، وہ اس سے اختلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں کوئی لیجسلیشن یہ طے ہوگا، کوئی لیجسلیشن قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہر لیول پر، اگر مرکزی حکومت ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں یا آپ نیچے ڈسٹرکٹ لیول پر چلے آئے ہیں یا کاؤنٹی لیول پر جائیں، کسی لیول پر نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اچھا، یہ دونوں باتیں پاکستان میں اچیو ہو چکی ہیں تھیوریٹیکلی۔ تیسرے یہ کہ اب یہ سوال کہ کوئی شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں ہے، who will do it؟ کیا علماء کا بورڈ بنے گا؟ ہمارے شروع میں ایک علماء بورڈ بنایا گیا تھا، پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر ان کی بات بائنڈنگ ہو گئی تو پھر تو اس کا مطلب تھیوکریسی بن گئی، جیسے کہ اس وقت جو ہے ایران کے اندر ہے۔ پھر یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی، اس کی بھی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے سوائے سفارش کے، وہ کرتی رہے، اور اس کی سفارشوں کے انبار لگ کر رہ گئے ہیں، وزارت مالیات ہو، وزارت قانون ہو، اس کے اندر، لیکن ان پہ عمل کسی پر نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے شکل یہ ہے کہ جدید ریاست کے مطابق یہ جوڈیشری کے حوالے ہونا چاہیے۔ دستور میں یہ ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور دستور کی جو ہے کسٹوڈین وہ ہائر جوڈیشری ہے، وہاں جا کر کوئی بھی شخص جو ہے وہ مقرر نہ کرے گی، لیکن ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ وہ he can knock the door of the court، ہاں کہ جناب یہ پورا قانون یا اس کا یہ حصہ شریعت کے خلاف ہے، and let me prove my point۔ پھر وہاں پر جورس کاؤنسلز آ سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے علماء آ سکتے ہیں، دانشور آ سکتے ہیں، بحثیں ہو سکتی ہیں، گفتگویں ہو سکتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں، لیکن طے پھر فیصلہ اس کا بائنڈنگ ہوگا۔ ٹھیک۔ نمبر 4 وہ بات جو آپ نے پوچھی تھی، غیر مسلم جو ہے اسلامی ریاست میں پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، فل سٹیزن نہیں ہے، اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد ہے قرآن اور سنت، وہ نہ قرآن کو مانتے نہ سنت کو مانتے، تو ظاہر بات ہے کہ لیجسلیٹو پروسیس میں ان کو کیسے شریک کیا جائے۔ اسی طریقے سے اسلامی ریاست کی جو ٹاپ پالیسی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ ریاست ایکسپینڈ کرے اور پوری دنیا میں اسلامی ریاست قائم ہو۔ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اس پالیسی کو سبسکرائب کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا انہیں ہم دیں گے ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی حیثیت، ان کا پرسنل لا جو ہے پورا آزاد ہوگا، مذہبی آزادی ہوگی، ان کے جو
معبد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ان کی مسجدوں سے زیادہ حفاظت کی جائے گی، ان کو اپنے بچوں کو تعلیم اپنے مرضی کے مطابق دینے کا حق ہوگا، کاروبار میں، پروفیشنز میں، ہر ایک میں وہ آ سکتے ہیں، پرسنل لاز ان کے فوج میں بھی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن لیجسلیچر میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی علیحدہ باڈیز بنا دی جائیں گی، وہ الیکٹ کریں اپنے نمائندے، تاکہ ان کے جو پرابلمز ہوں ان کو کبھی وہ حکومت کے سامنے رکھنا چاہیں تو، اور حکومت ان سے بات چیت کرنا چاہے تو ان کے لیے وہ باڈیز فراہم ہوں۔ غامدی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اسلامی ریاست کے نقطے چند سمرائز کر کے ہمارے اسلامی ریاست کے لیے جو اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر 5 ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمان جس طرح اپنی انفرادی زندگی میں اس کے پابند ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کریں، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی اس کے پابند ہیں۔ اگر اللہ اور رسول نے کوئی حکم اجتماعی زندگی کے بارے میں دیا ہے تو اس سے نہ ان کا کوئی حکمران انحراف کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی پارلیمان انحراف کر سکتی ہے، وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اسے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ اصول قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ ریاست کوئی استبدادی ریاست نہیں ہے، اس میں کوئی برہمن نہیں، کوئی پوپ نہیں ہے، کوئی خاندان کی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی ذل الہی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک جمہوری ریاست ہے۔ اس میں تمام معاملات امرہم شورا بینہم کے اصول پر طے ہوں گے، اور اگر کسی جگہ کوئی اختلاف ہوگا تو فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا جائے گا۔ یہ معاملہ تمام امور میں ہوگا، یہاں تک کہ دین کی تعبیر کے معاملے میں بھی اکثریت ہی کی رائے فیصلہ کن ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکثریت سے حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ فصل نزاعات کا ایک طریقہ ہے۔ وہ چیز قانون بن جائے گی، اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو لوگ اختلاف کریں گے، رائے عامہ کو ہموار کریں گے، وہ اس کو تبدیل کرا سکتے ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ یہ ریاست عدل اجتماعی کو سوسائٹی میں قائم کرنے کی پابند ہے، اس کو ہر حال میں میرٹ کی بالادستی قائم کرنی ہے، اور تمام معاملات میں اس کو انصاف کو آخری درجے میں قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ تم تمام امانتیں حقداروں کے سپرد کرو، اور جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ چوتھا اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس ریاست کی کچھ دینی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ دینی ذمہ داریاں سورہ حج میں اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو یہ اس میں نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور یہ بھلائی کی تلقین کریں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ اور پانچواں اور آخری اصول یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ریاست میں مسلمان کی حیثیت سے شریعت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ وہ اسلام قبول کرے گا، وہ نماز کا اہتمام کرے گا، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ 3 شرائط پوری کر دینے کے بعد پھر اس کے اور کسی بڑے سے بڑے مسلمان کے حقوق میں قانونی لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی پھر وہ دین کے معاملے میں تمہارے برابر کے بھائی ہوں گے، اخوت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب صاحب، یہ تو اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ یہ 3 شرائط پوری کر دینے کے بعد پھر کوئی اور مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ جزیہ وغیرہ کا اگر کسی جرم کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا تو پھر اس کے علاوہ کوئی مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے دہرا کر بیان کیا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دی جائے گی۔ یہ بنیادی اصول ہیں جو اسلامی ریاست کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ریاست ان اصولوں کی پابند ہے تو اسلامی ریاست ہے، اور اگر ان سے انحراف کرتی ہے تو وہ پھر اسلامی ریاست نہیں ہے۔ جاج صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے اس کے حوالے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر آج کل ایک ایشو بھی اٹھا ہوا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے وہ چل رہا ہے مسئلہ، اور اس سے پہلے طالبان کی طرف سے بھی اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے تھے جس پہ لوگوں نے ریئیکٹ بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی جو دینی ذمہ داریاں ہیں اس کا دائرہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جو کچھ فرمائیں گے جاوید غامدی صاحب، اس پر بھی پھر آپ مجھے کمنٹ کرنے کا حق دیں۔ جی آپ بالکل اپنا۔ تو میں عرض کروں گا کہ جو 5 اصول انہوں نے بیان کیے ہیں، اختصار اور اجمال کے اعتبار سے تو ان پر اتفاق ہے، لیکن بعض چیزوں میں شدید اختلاف ہے۔ ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ فیصلہ اگر ہوگا دین کی تعبیر کا، کیونکہ کتاب و سنت فائنل ہے، سپریم لا ہے، ٹھیک، ان کی تعبیر ہوگی تو یہ نہیں کہ میجورٹی کا فیصلہ اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا، لیکن ٹیکنیکل ایشو ہے۔ میجورٹی تو نان ٹیکنیکل لوگوں پر مشتمل ہے،
یہ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ آیا اس نے قرآن مجید کی صحیح تعبیر کی ہے، غلط تعبیر کی ہے، اور قرآن کی تعبیر جو ہے سنت رسول کے ساتھ ہوگی، پھر خلفائے راشدین کا تعامل جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا۔ یہ کوئی دین آج نہیں ٹپکا ہے، قرآن کو آج نہیں نازل ہوا ہے، بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے، بڑی شاندار تاریخ بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ تعبیر جو ہے وہ ان حدود کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا فیصلہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ میدان نہ تو پبلک کا میدان ہے، وہاں تو ڈیماگوگس جو ہیں وہ لوگوں کو کھینچ کر لے جائیں گے، اس کا میدان عدالت کا میدان ہے جہاں ٹیکنیکل ایشوز طے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب اسلامی نظام کے نفاذ کا مسئلہ آتا ہے تو یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ کیا انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ جی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز کو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ دین ہے جی تو اسے کس سطح پہ جا کے نافذ کرائے گی؟ مثال کے طور پہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں بات کہ خواتین کا پردہ بعض لوگوں کے نزدیک اگر لازمی ہے تو گورنمنٹ کیا اسے لازماً امپوز کرائے گی؟ دینی حکومت، دینی ذمہ یقیناً داری کرائے گی۔ امپوزمنٹ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ اگر طے یہی ہوتا ہے کہ یہ دین کا تقاضا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اسے نافذ کرنا ہے، اس کے اندر تو پھر کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ البتہ یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ دین کے اندر لازم ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، یہ اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ پھر اس کا ایک اولن تو فیصلہ ہو جائے گا پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ نے طے کر دیا کہ نہیں وہی ہے، بات تو جاوید صاحب کہہ رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد اس کے خلاف استغاثے کا حق حاصل ہوگا ہر شہری کو کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے۔ یہ بھی کوئی گالی نہیں ہے فیڈرل شریعت کورٹ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں علیحدہ ہوتی ہیں، تو کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر پروویژن ہے نو لیجسلیشن کین بی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو اس کے ضمن سے وہاں پر جا کر رجوع کیا جائے گا۔ کورٹ کے اندر میدان ہے کہ وہاں بحث کی جائے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر، سپلٹنگ آف دی ہیئر بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ وہاں فیصلہ ہوگا، اس کا فیصلہ پھر لازم تو اس کا ہر شہری کو انفرادی طور پر حق حاصل ہے؟ بالکل حق حاصل ہوگا، ہر شہری کو حق حاصل ہوگا۔ ہر شہری کو جیسے اپنے بنیادی حقوق جو ہیں شہریت کے، ان کے ضمن میں کہیں بھی دست اندازی ہوتی ہے تو ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ دستور نے مجھے یہ حق دیا ہے، اور جو ایگزیکٹو ہے، وہ جو حکومت ہے اس ملک کی، وہ میرے اس حق کو پامال کر رہی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جاوید صاحب، آپ کے اسی حوالے سے آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ بالکل ایک کلیئر، چونکہ ایک مسئلہ آ گیا ہے اس کو چاہتے ہیں کلیئر کرا دیں۔ خواتین کا، چونکہ طالبان کے دور میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ خواتین کا اگر وہ طالبان نے یہ سمجھا کہ برقع پہنانا لازمی ہے تو گورنمنٹ، اسلامی گورنمنٹ، آج کی اسلامی ریاست امپوز کرائے گی؟ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کرائے گی۔ جی میرے نظر تو قرآن مجید نے اس کا بالکل واضح جواب دے دیا ہے۔ آپ قانون کی سطح پر صرف 2 دین کے ایجابی احکام ہیں جن کی پابندی کرا سکتے ہیں، ایک نماز اور دوسرے زکوٰۃ۔ باقی تمام معاملات میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فخلوا سبیلہم۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پردہ دین کا حکم ہے، داڑھی دین کا حکم ہے، تو یہ تبلیغ و تلقین کا موضوع ہے۔ ریاست قانون کی سطح پر، اگر مجھے اجازت دیں میں اپنی بات پوری کر لوں، ریاست قانون کی سطح پر قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز کا پابند نہیں کر سکتی۔ باقی تمام امور میں تبلیغ و تلقین کا طریقہ ہوگا، جتنے بھی امور ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان دونوں ایجابی احکام کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور پھر یہ حکم دیا ہے کہ فخلوا سبیلہم۔ اور میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے یہ حدود معین کر دیے ہیں، ورنہ تو حکومت ہر طرح کی تعبیرات کو سوسائٹی کے ایک ایک فرد پر نافذ کرنا شروع کر دے گی۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو مجھے اللہ کے حکم کے تحت اپنانی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو آپ مجھے تبلیغ تلقین کے ذریعے سے ترغیب دے سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو قانون کی طاقت سے نافذ کی جا سکتی ہیں۔ تو قانون کی طاقت سے ایک تو جرائم کو روکا جاتا ہے، وہ معروف منکر کی بحث ہے، وہ اگر آپ اٹھائیں گے تو میں عرض کر دوں گا، اور باقی ایجابی احکام جو دین کے ہیں وہ کیا روزہ صرف چھوڑنا جرم نہیں ہے؟ یہ بتائیے، روزہ چھوڑنا کیا جرم نہیں ہے؟ جی بالکل، خدا تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے، لیکن اس کے معاملے میں ریاست کوئی مداخلت نہیں کر سکتی۔ اگر اچھا کھلے عام کوئی شخص کھانا کھاتا ہے تو اسے نہیں روکا جائے گا؟ یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ یہ تو وہ قوانین ہوتے ہیں کہ جن میں آپ دوسروں کے یا بعض چیزوں کے احترام کے کچھ قوانین نافذ کرتے ہیں، لیکن مجھے بالجبر روزہ نہیں رکھوا سکتی حکومت، مجھے بالجبر حج پر نہیں بھیج سکتی، کہ میری استطاعت کا حساب لگائے اور فحاشی کا کوئی ارتکاب کرتا ہے، مرد و زن ساتھ گھومتے ہیں، ہم انہیں نہیں روکیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ معروف منکر کی اگر آپ بحث چھیڑتے ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ معروف منکر کیا چیز ہے۔ معروف اور منکر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر اچھائی سمجھی جاتی ہیں ان کی تلقین کی جائے گی، وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر برائی سمجھی جاتی ہیں ان سے روکا جائے گا۔ پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، بعض چیزیں تبلیغ و تلقینی کا موضوع بن سکتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہو سکتی ہیں۔ اب بھی آپ کی پولیس کو بہت سے معاملات میں کارروائی کرنے کا اختیار ہے، وہ شراب پینے والے کو روک سکتی ہے، اگر کسی پارک میں کوئی لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ان سے بعض وقت نکاح نامے تک طلب کر لیتی ہے۔ آپ نے قانون بنایا کہ وہ کھانا کھانے کے معاملے میں برات کے موقع کے اوپر کارروائی کر سکتی ہے،
تو اس طرح کے جتنے قوانین آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ پارلیمنٹ میں لائیں گے، وہاں ایکٹ بنے گا. یعنی آپ کے نزدیک پولیس اس کی ایجابی پابند چیزیں ہوگی. صرف دو ہیں. ایجابی چیزیں دین کے لحاظ سے صرف دو ہیں جن پر قانون کے لحاظ سے کارروائی ہو سکتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو الفاظ کہے تھے وہ ابوبکر جساس نے نقل کیے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ قانون کی سطح پر یہ 3 مطالبات ہیں، لا اکثر دونہن ولا اصل فوقہن، میں ان سے ایک زائد مطالبہ نہیں کروں گا، ان میں کبھی کمی نہیں کروں گا. اس میں باقی ڈاکٹر ڈال صاحب سکتے سے ہیں، ان کی مختلف رائے لے مختلف لیتے ہیں، مختلف. کیونکہ جاوید صاحب نے ایک آیت کوٹ کی ہے بار بار. اس میں تو میرے آپ نزدیک- اپنے نقطہ نظر کے حق میں کون سی ایسی میرے چیز ہے جو نزدیک قرآن و یہ حدیث کے آیت ذخیرے جو سے؟ ہے بہت غلط کوٹ کی جا رہی ہے. اچھا اس آیت کا پس منظر یہ ہے جی فرمائیے. کہ یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اب فلاں مدت تک جو بھی بنی اسماعیل میں سے ایمان نہیں لائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم، جن سے بھی مشرکین سے معاہدے تھے وہ ختم کیے جا رہے ہیں. اب کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں رہے گا. جن کے ساتھ کوئی مدت کے مطابق معاہدہ ہے، مدت پوری ہوگی ختم ہو جائے گا، دوبارہ رینیو نہیں ہوگا. جن کے ساتھ بغیر مدت کا معاہدہ ہے تو وہ 4 مہینے ہیں بس. اس کے بعد اگر بنی اسماعیل میں سے کوئی ایمان نہیں لایا قتل کر دیا. اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے کہ اس میں کون شخص مستثنیٰ ہوگا جو 3 شرطیں پوری کرے کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور کلمہ شہادت ایمان لائے. اس پر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا. خلو سبیلہ، انہیں پکڑو گے نہیں، ورنہ اس سے پہلے کیا ہے، ان کا محاصرہ کرو، ان کے لیے تم رصدگاہوں میں بیٹھو اور ان کو مارو جہاں پاؤ، فاقتلوہم حیث ثقفتموہم، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ. اچھا یہ تو ان کی بات پر تنقید ہو گئی، آپ پازیٹیولی کس طرح بیان پازیٹیولی کرتے نمبر 2 بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے حکومت کا کام نافذ کرنا بھی ہے. یہ تلقین تو مولویوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے. اسلامی حکومت نہیں ہے تو علماء کریں گے، صوفیاء کریں گے، اور لوگ جو ہیں مصلحین اس میں کریں گے. ڈاکٹر صاحب تلقین نہیں، حکومت مطلب اب جو حکم دیا مسئلہ جائے گا یہ اس جو بات کہہ کا. رہے ہیں کہ سوائے 3 کے کسی چیز پر لازم نہیں کیا جائے گا، کیا جو قانون وراثت ہے وہ نافذ نہیں کیا جائے گا؟ اگر تقسیم نہیں ہو رہی ہے قانون وراثت کے مطابق تو پکڑا نہیں جائے گا ان کو. شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں، شریعت کے جتنے احکام ہیں، اور وہ شریعت کے صرف لفظی طور پر احکام نہیں، شریعت کے ان دی اسپرٹ، ان دی لیٹر اینڈ اسپرٹ، شریعت قرآن اور سنت ان دونوں یہ کے بڑا اچھا احکام سوال کی ڈاکٹر تنفیذ صاحب کی نے جائے. ریز کیا ہے کہ قانون وراثت کے نافذ نہیں کرایا جائے گا. ہم تو کہتے جی ہیں یقیناً کرانا بہت چاہیے. اچھا سوال ہے اور میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے، قانون وراثت کا تعلق میرے پرسنل قانون سے ہے، میں اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہوں. اگر میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں. یہ حق تلفی کا مقدمہ ہے جو جاتا ہے، اور جرم کی سزا میں عدالت پھر اس کو نافذ کرتی ہے. دیکھیے ایک چیز ہے کسی معاملے میں کسی کا حق تلف ہو جانا، اور ایک چیز ہے وہ معاملات جو میری ذات سے متعلق ہیں ان کے بارے میں حکومت کا مداخلت کرنا. یہ 2 الگ الگ باتیں مطلب ہیں. پرسنل آپ میں کہہ رہے کہتا ہیں ہوں کہ کہ علیحدہ حکومت ہے. مجھے پابند نہیں کر سکتی، کوئی اسلامی حکومت بھی، کہ تم روزانہ 1 روح افزا گلاس پیا کرو. معقول بات ہے نا، نہیں پابند کر سکتی. جن ایجابی احکام، میں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے، جب کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں دوسرے کا حق تلف ہو جاتا ہے، وراثت میں کچھ حقوق قائم ہوتے ہیں، تب مقدمہ قائم ہوتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ کوئی حکومت کے نافذ کرنے کا کام نہیں ہے. نہیں، میں مقدمہ اپنی قائم کرنے جائیداد کا ہے معاملہ. اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسے احکام ہیں کہ جن کا تعلق مفاد عامہ سے، کسی ایک شخص کا جو ہے کوئی حق تلف نہیں ہوا، اس کو اس کی کوئی مثال اس کو سوء میں لے گے لوگ. تو جو بھی نہیں، جو بات جاوید صاحب کی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر گورنمنٹ کسی کو سچ بولنے پہ مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو کہلوایا نہیں جا سکتا. یعنی میں جھوٹ بولنے پر سزا تو دے سکتی ہے. یہ وہی چیز ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایجابی قوانین، یعنی جو میرے خیال سے اگر میں ہو جی سکتا میں ہے نے غلط بار سمجھوں بار تو یہ میری لفظ اگر بات- مجھے اجازت دیں تو استعمال کیا ہے کہ دیکھیے ایک ہے کہ ایک شخص نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے. جب وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتا ہے. اس وقت اس کو جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے، اس کی داروگیر بھی کی جاتی ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایجابی طور پر کس چیز کا پابند کرتے ہیں. تو ایجابی طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ دین کے یہ 2 احکام ہیں جن میں اسٹیٹ مداخلت کر سکتی ہے، وہ بھی کر سکتی ہے، یہ بیان کیا ہے. باقی جتنے امور ہیں ان میں جرم ہوگا تو ٹھیک ہے، کارروائی ہوگی. یہ آپ بیان میرا کیا مال گیا کھا ہے لیتے کہ ہیں. جو یہ بھی پورا نہیں کریں گے وہ قتل کیے جائیں گے، جو نہیں پورا کریں گے قتل کیے جائیں گے. یہ ہے اصل پس منظر جو ہے. پہلی 6 آیات جو ہیں سورہ جی میں اس پر بھی اگر اجازت ہو تو میں اس پہ تبصرہ کر دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی اور یہ کہا کہ تم اس ریاست کے اندر مسلمان کے حقوق تب حاصل کر سکتے ہو، ان کے لیے موت کی سزا تھی، یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا، لیکن بچ اس صورت میں سکتے یہ 3 شرائط پوری کر دو. جب ان کے لیے یہ 3 ہے تو کسی اور کے لیے سے زائد کیسے ہو سکتی؟ قانون کے لحاظ سے اصل میں یہی 3 چیزیں ہیں. آپ نے اسلام قبول کیا، آپ مسلمان ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کریں. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، حکومت اس کو آپ سے بالجبر لے سکتی ہے. یہی اصول ہے جس کو سیدنا ابوبکر صدیق نے بیان کیا تھا کہ لا اصل فوقہن ولا اکثر دونہن. یہ ابوبکر صدیق کی جو بات کوٹ کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے عرض کر رہا ہوں اسی پر
کہ چونکہ حضرت عمر نے کہا تھا ان مانعین زکوٰۃ کے ساتھ آپ جہاد نہ کیجیے، تو حضور نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ چھوڑنے کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں: ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ان میں سے مزید کمی میں کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑا اہم سوال ہے، تاریخ کے ہم سب کچھ نہ کچھ مطالعہ تو کرتے ہیں، اسلامی تاریخ میں کہ خاص طور پر خلفائے راشدین نے اس طریقے سے ان 2 چیزوں کے علاوہ، کیونکہ 2 چیزوں پہ تو یقیناً آپ دونوں کا اتفاق ہے، اس کے علاوہ سزائیں کچھ دی ہیں لوگوں کو، یا مجبور کرا ہے کہ لوگ اس طرح کے جیسے حج کرنے کے اوپر فورس کیا، کیونکہ حج تو بڑا لازمی سا رکن ہے، اس پہ حدیث بھی ہے کہ جو یہ کام نہیں کرتا وہ یہودیوں آپ اس پر غور فرمائیے کہ کیا حکومت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ میری استطاعت کا جائزہ لے اور اس کے بعد مجھ سے کہے کہ تمہیں لازماً حج کرنا ہے، وہ گھر میں آ کے مداخلت کرے اور کہے کہ تمہیں روزہ کیوں نہیں رکھا ہوا؟ ان تمام امور میں کوئی مداخلت تاریخ نہیں میں کر کیا اس سکتی۔ طرح کا کوئی وہ میرے لیے جہاد کے لیے جبری بھرتی کا کوئی قانون نہیں بنا سکتی، مجھے روزہ رکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتی، میں اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے چھوٹ حاصل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ 2 ایجابی احکام ہیں جن کو نافذ کر سکتی ہے، باقی صرف وہ منکرات ہیں جو جرم کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں، ان میں اگر کسی نے وراثت کے قانون کی خلاف ورزی کیا تو حق مارا ہے، اسی میں جو میرے ذہن لہٰذا میں اس کو بات سزا آ دی رہی ہے، جائے گی۔ جناب صاحب سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے، اس میں امر بالمعروف کا حکم نہیں ہے بلکہ نہی عن المنکر کا حکم ہے، کہ جو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہو وہ ہاتھ سے روک دے۔ ڈاکٹر صاحب جو سوال رہ گئی ہماری بات کہ تاریخ کے حوالے سے آپ کو سپورٹ کریں گے کہ صحابہ کرام نے اس حکم کو کس طرح امپلیمنٹ کیا، جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے؟ شراب کی پی ہے اس کو کوڑے لگائے گئے، صرف یہ تلقین لیکن وہ تو نہیں ہے کہ منکرات شراب پہ تو وہ کہہ رہے یہ تو ہیں، جرائم میں سے، منکرات پہ تو یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ بات آپ یہ تو دونوں ایک جرائم ہی میں کہہ سے رہے ہیں۔ اچھا جب دیکھیں، جرم میں جو ہوگا کہہ تو رہا ہوں وہ سزا یہ دی ہے جائے گی، کہ دنیا کی جو ہر حکومت امر دیتی ہے۔ بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر تو آتا ہے عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی اور حکم کے لیے۔ ٹھیک، عام حالات میں ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں تو حکم دے گا، مجھے آپ پر تو کوئی اختیار نہیں، میں کہہ سکتا ہوں بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، کہ اپنے گھر کے اندر میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ زبردستی بھی کہوں گا کہ روزہ رکھو تم۔ اسی طریقے سے حکومت کا کام جو ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکر کو روکنا قوت کے ساتھ۔ لیکن وہ جو روایت ہے اس میں تو صرف نہیں عن المنکر کا ذکر ہے، اگر میں کس میں؟ غلطی نہیں کر کس رہا، میں؟ وہ جو سعید ابن مسیب کی غالباً نہیں روایت وہ ہے تو اس رضی لیے اللہ ہے نا کہ اس میں فرمایا گیا کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ اچھا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کسی منکر کو دیکھے وہ اپنی طاقت سے، قوت سے اس کو روک دے۔ فلم یستطع فبلسانہ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے۔ فلم یستطع فبقلبہ، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے برا جانے، نفرت رکھے۔ یہ عام حالات میں ہے، لیکن جس آیت کا حوالہ دیا ہے غامدی صاحب نے وہ ہے ریاست کا معاملہ۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہاں پر اب تنفیذ ہے، تنفیذ۔ بھلائیوں کی تنفیذ کی جائے گی۔ ہاں اخلاقی چیزیں بلند سے بلند ہوتی ہیں، اب یہ کہ زکوٰۃ تو آپ سے لازم لے لی جائے گی، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کو تلقین ہے ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، یہ بات بہت غلط کہہ رہے ہیں کہ سوائے زکوٰۃ کے کوئی شے ہے ہی نہیں اسلام میں۔ ضرائب اور ٹیکس، امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹیکس جو ہیں خلافت راشدہ میں موجود تھے۔ زکوٰۃ تو ایک خاص کام کے لیے ہے، سوشل جسٹس کے لیے اور سوشل سیکیورٹی کے لیے، کہ غریب اور امیر کا جو فرق ہے اس کو گیپ کیا جائے۔ زکوٰۃ اس لیے ہے، باقی تو یہ کہ ایک شہر کے اندر سڑکیں بنانی ہے، سڑکیں چلانی ہیں، اس کے لیے وہاں پراپرٹی ٹیکس لیا جائے گا۔ یار صاحب یہ ہمارے سامنے پروگرام کا موضوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی مختصراً پلیز۔ جی میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خلافت راشدہ میں مسلمانوں پر زکوٰۃ کے علاوہ ایک پائی کا ٹیکس کبھی عائد نہیں کیا گیا۔ جتنے باقی ہیں، کتاب الخراج موجود ہے، کتاب الاموال موجود ہے، آپ ایک ایک سطر پڑھ جائیے اس کی، میری زندگی اس کو پڑھنے میں گزری ہے اور سمجھنے میں گزری ہے، ایک بھی ایسا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے قرن اول پہ تو لگایا گیا تھا ٹیکس، قرن اول میں اور اس کے بعد کس قسم کا زکوٰۃ محصول جو لگایا گیا تھا، جی محصول مسلمانوں پر وہی 2.5% لگایا گیا، یعنی وہ بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ مسلمانوں کے اوپر ایکسپورٹ، گاؤں ایک شہر میں کوئی بات سے باہر سے چیز آ رہی ہے اس کو ضرائب کہتے ہیں، وہ صرف غیر مسلموں سے لیا گیا۔ اچھا وہ غیر یعنی غیر مسلموں سے زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس لیے گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ لیا گیا، آپ نہیں ایگری کر رہے ہیں اسٹار صاحب، ان کی بات پہ آپ نہیں ایگری مطلب کر رہے ہیں؟ تاریخی طور پہ کس ریفرنس سے وہ کہ ہمیں دوسرے ٹیکسز بھی لگ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی وقت حکومت یہ محسوس کرے، فقہا کا اتفاق ہے کہ جو ہمارے غرباء ہیں ان کی بنیادی ضروریات ہم صرف زکوٰۃ کی رقم سے پوری نہیں کر سکتے، تو زبردستی زکوٰۃ سے زائد بھی وصول لی جا سکتی ہے، یس ڈیفینیٹلی، غلط نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں جو ہے دور رسالت و خلافت راشدہ ہمارے لیے بڑا آئیڈیل ہے، تو اس کے حوالے سے آپ فرمائیں وہاں کہاں پہ؟ اس میں وہاں یہ اس لیے کہ ہو رہا تھا معاملہ ٹھیک، زکوٰۃ سے ضروریات پوری ہو رہی تھی، اور چونکہ ساتھ ہی اخلاقی تعلیم یہ دی گئی تھی کہ زکوٰۃ و صدقات مت لو، محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے یہ زکوٰۃ و صدقات،
لہذا لوگ جو ہیں وہ بالکل آخری حد کے اندر جو ہے وہ مانگتے تھے، ورنہ نہیں مانگتے تھے. تو چونکہ زکوٰۃ سے وہ ساری ضروریات پوری ہو رہی تھی تو کوئی اور ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی. لیکن مثلاً کاروبار ہے، منڈی چل رہی ہے، سامان آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کے اوپر ضرائب ایکسپورٹ امپورٹ یہ تھے خلافت راشدہ میں. جی بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کا نقطہ نظر یہ کہ نہیں کوئی تھے. ایک بھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ کسی جگہ پر، بلکہ حال یہ ہے کہ ہمارے جو قدیم فقہا ہیں وہ اس معاملے میں بحث کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی ایمرجنسی کی حالت میں یہ اختیار حاصل ہے یا نہیں. اس میں ابن حزم کا موقف ہے جو انہوں نے بیان کیا. اب آئے ہیں اس پر، یعنی اس سے پہلے آپ میں عرض کروں کہ کیٹیگوریکل تھے کسی کہ کوئی ایمرجنسی سرے کی سے حالت میں اس مطالبہ کا نہیں حق ہو حاصل ہے یا نہیں. ایمرجنسی کیا، کسی غریب کا حق دلوانے کے لیے، اور وہ بھی ابن حزم اس کے قائل ہے. باقی لوگ اس معاملے میں بالکل واضح ہے. بلکہ پہلے دور میں تو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس عائد کرنے والی حکومت ہے تو وہ غیر اسلامی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود مقرر کر دی ہے. یہ ذرائع وشور جن کا ذکر آتا ہے، آپ پڑھ لیجئے کتاب الخراج ساری کی ساری، اس میں امام ابو یوسف نے سب کو جمع کر دیا ہے. کسی مسلمان کے بارے میں کوئی تصور نہیں اس بات کا. اچھا، خیر یہ ایک الگ بحث ہے. میرے نزدیک ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ذکر کر دوں. اختلاف اتفاق ہو سکتا ہے. میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ بعض لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور حکومت کے خزانے کو بھرنے کے لیے بعض عمال ان پر جزیہ عائد کیے رکھتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زائد ٹیکس لگانے کی اجازت موجود ہے تو پھر تو مسلمانوں پر اس کے بعد لگایا جا سکتا تھا. انہوں نے اس کے بعد اس کو بنا کیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، خدا کے دائی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور جزیے کو ختم کرا دیا. کسی مسلمان کے اوپر اس کے بعد یہ سوال نہیں تھا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے مسلمان پر جزیہ نہیں ہے، مسلمان ہو گیا تو جزیہ ختم. تو حکومت کو ضرورت نہیں ہے. پھر وہ تو کرتی کہ وہ جزیہ ان سے لینا بند کر دیتی، کوئی اور ٹیکس عائد کر دے. مسلمانوں سے لے کے اس کا میرا خیال یہ ہے کہ آپ دونوں حضرات کا نقطہ نظر سامنے آ گیا. آپ کے سامنے ان فی المال حقاً سے بس زکوٰۃ کے بارے میں میں یہ عرض کر دوں کہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرنے دینے کے بعد یہ خیال نہ کرو کہ اللہ کے حقوق ختم ہو گئے ہیں. رشتہ داروں کے، اعزاء کے، اقربا کے انفاق کے معاملے میں حقوق اسی طرح تمہارے اوپر موجود ہے. دیکھیے ایک مثال ایک ہے ریاست کا حق اور ایک ہے فرد کے اوپر. وہ جرم بن جاتا ہے. ایک ہندو غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو جزیہ ختم، پھر اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن اس کی زمین جو اس کے پاس چھوڑ دی گئی تھی وہ خراجی رہے گی. وہ چاہے اسلام لے آئے، اس کی زمین جو ہے عشری نہیں ہوگی، ملکیت ہی نہیں ہوگی. وہ حکومت کی جو ہے ملکیت رہے گی، حکومت اس میں سے خراج لے گی. حسبہ بل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر اسرار؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو قباحت والی ہو. وہی جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ادارہ جو ہے، اول تو نارمل ادارہ ہمارے ہاں عدالتیں ہیں، پولیس ہے، یہ ہے، وہ ہے، معاملات کا. اس کا کانٹینٹ کیا ہے؟ کیا اس میں بیان کیا گیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک ایڈیشنل ادارہ قائم کیا گیا ہے. جیسے ہمارے ہاں محتسب کا ادارہ ہے، مرکزی محتسب ہے، اس کے علاوہ ایک اور ادارہ قائم کیا جائے. یہ اصل میں سعودی عرب کے اندر ایک محکمہ ہوتا تھا، حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ اس کا چربہ ہے. ابھی بھی ہے غالباً. وہ ہے لیکن اب بالکل غیر مؤثر ہو چکا ہے. پہلے اس کی حیثیت تھی، ابھی کافی انیکٹیو ہے وہ، جو اب انیکٹیو ہے، اس لیے کہ اب ذہن لوگوں کے بہت بدل گئے ہیں. تو اسی طرح کا ایک وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. باقی چونکہ پہلے آپ نے نہیں بتایا تھا تو میں اس کا مطالعہ کر کے تو نہیں آیا ہوں. لیکن یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا ادارہ بنانا میرے نزدیک نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف قانون ہے. البتہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس شخص کو آپ آن دی اسپاٹ اتھارٹی دے رہے ہیں، کیا اس کو یہ حق ہے کہ فیصلہ کرے کہ یہ منکر ہے؟ یہ غلط ہے. ایک سپاہی ہے، ایک اس سے اوپر کا افسر ہے، وہ طے کرتا ہے کہ یہ منکر ہے، اس کو میں نے روکنا ہے، طاقت سے روکنا ہے. یہ غلط ہے. آپ اس کے اوپر لیجسلیشن کیجیے، اس کی لیجسلیشن کے تحت اس کو نافذ کیا جائے. یعنی پہلے ہماری جو مقننہ نہ ہے، نہیں مطلب صوبائی بھی ہو سکتی ہے. صوبائی جو ہے، کوئی ایسے اصول ہو سکتے ہیں جن میں کہ صوبائی جو ہے وہ فیصلہ کرتے، اس میں سب جو بھی پروونشل آٹونومی ہے اس کو مطلب استعمال کرتے. فرض کیجئے کہ یہ تو خیر اعلان برات کرتے ہیں، ہم طالبان نہیں ہیں، لیکن ایم ایم اے اگر فیصلہ کرتی ہے کہ کسی عورت کا کھلے چہرے کے ساتھ بازار میں آنا، سڑک پر آنا جائز نہیں ہے، قانون بنا دیں. سعودی عرب میں جیسے قانون سعودی ہے. عرب میں، جی ہاں، وہاں اتنا بڑا ملک ہے دنیا کا، اور اس وقت بہت متمدن بھی ہو چکا ہے، بہت اونچا جا چکا ہے، تعلیم کا لیول بہت اونچا ہے، ہم سے تو 1000 گنا بہتر ہے. وہاں پر وہ قانون ابھی تک چل رہا ہے. گھر کے اندر چاہے آپ نکریں پہنیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. گھروں کے اندر آپ لباس پہنیں، اگر آپ کے لباس ساتر ہو نہ ہو کوئی ہمیں. لیکن گورنمنٹ باہر جو ہے باہر آؤ گے تو ابایا لینی ہوگی. وہ لازمی ہے. جاوید صاحب، یہ حزبہ بل کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ کیا اس کی حیثیت ہے؟ جی میں پھر بڑے ادب کے ساتھ اس میں اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں. حزبہ بل ایک بالکل بے ضرورت بل ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لازمی ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس مفہوم میں قرآن نے یہ استعمال کیا، دنیا کی ساری حکومتیں یہ کام کرتی ہیں، وہ اچھی باتوں کی تلقین بھی کرتی ہیں اپنے لحاظ سے اور بری باتوں سے روکتی بھی ہیں. آپ رشوت سے روکتی ہیں، آپ ملاوٹ سے روکتے ہیں، نافذ بھی کرتی ہیں. منکرات کے ان میں اور معاملے میں اسلامی حکومتوں میں فرق کیا ہو گیا؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ مسلمات ہر جگہ ہوتے ہیں. اب جمہوریت ساری دنیا نے اپنا لی ہے تو آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے. دنیا بھر میں یہ بات مسلمہ طور پر مانی جاتی ہے کہ جو برائیاں ہیں، جرم کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، وہ منکرات ہیں جن کو قوت سے مٹایا جاتا ہے. رشوت کو مٹایا جائے گا، ملاوٹ کو ختم کیا جائے گا، بددیانتی کے خلاف آپ اقدام کریں گے. اس وجہ سے یہ میں نہیں عرض کر رہا کہ اس میں حکومت کو کوئی اختیار منکرات کے خلاف نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تبلیغ و تلقین کا طریقہ ہی صحیح ہوگا. ان کے لیے قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جمعے کے ممبر کو عمراء کے لیے خاص کر دیا ہے، ارباب حل وقت کے لیے خاص کر دیا ہے. وہ آئیں وہاں پہ اور تبلیغ و تلقین کریں. سرحد کی حکومت کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ خلافت راشدہ کی اس روایت کو بحال کرتی کہ جمعے کے ممبر کو ان مولویوں سے چھینا جاتا اور ریاست کو لوٹایا جاتا. حکمران وہاں جاتے اور وہاں جا کے تبلیغ تلقین کرتے. اس کے بعد آپ کی پولیس موجود ہے. پولیس میں بہت سی چیزیں ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہے. آپ پولیس ایکٹ کو پڑھیے، اس میں بے شمار چیزیں جن میں پولیس اقدام کرتی ہے. آپ محسوس کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، آپ محسوس کرتے تھے کچھ منکرات ایسے ہیں جن کو پولیس کی جورسڈکشن میں آنا چاہیے، تو آپ اسمبلی میں اس میں ایکٹ پاس کریں، اس کو پولیس کی جورسڈکشن میں دے دیں. اس کے لیے الگ ایک پیرالل نظام بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس ابہام کے ساتھ کہ اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ محتسب اسلام کے اخلاقی اقدار کی حفاظت کرے گا اور یہ اس کے بارے میں اقدام کرے گا اور اس کی ایک حزبہ فورس ہوگی اور وہ اس کے اشاروں کے اوپر لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرے گی، پھر اس کو قانونی اختیارات دیتے ہیں، پھر اس کے اقدامات کو عدالت سے بالاتر قرار دیتے ہیں. میں نے اس کا لفظ پڑھا ہے، وہ ایک بالکل بے معنی بل ہے، کوئی اس کی حقیقت کوئی اس کی حقیقت آپ کے یعنی لحاظ وہ سے اس میں سارے کوئی کام جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی. پھر اس میں اتنی ڈپلیکیشن ہے، یعنی رشوت کے انسداد کا ایک پورا ادارہ موجود ہے ہمارے یہاں. اچھا محتسب کے بارے میں بھی بہت اس معاملے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے. دیکھیے محتسب کے ادارے کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو قوانین بن گئے ہیں ان کے مطابق جو محکمے کام کر رہے ہیں ان میں اگر کوئی بدعنوانی یا اس قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو آپ محتسب کے پاس جاتے ہیں. آپ ایک بالکل متوازی نظام کھڑا کر دیتے ہیں. میرے نزدیک یہ اسلام کے حق میں بھی مفید نہیں ہوگا، یہ سوسائٹی کے حق میں مفید نہیں ہوگا. اس سے بڑے تصادم پیدا ہو جائے. یعنی لگتا یہ ہے کہ آپ کو اصولی طور پہ تو اس کام پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طریقے میرے نزدیک وہ کام پہلے سے ہو رہا ہے. دو ادارے موجود ہیں، ایک اللہ کا قائم کردہ ادارہ مسجد موجود ہے، جمعہ کا ممبر موجود ہے. تبلیغ تلقین کرنی ہے تو آئیے اور اس ممبر پر کھڑے ہوں اور جس طرح خلفائے راشدین اور بعد کے حکمران خطبہ دیتے تھے دیں اور لوگوں کو تبلیغ تلقین کریں. انہوں نے اگر یہ قانون منظور کر لیا ہے امرہم شورا بینہم سے، تو اب آپ کو اس سے کیا اختلاف ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ میں نے بہت دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر ان کو قانون بنانے کا حق ہے، مجھے اختلاف کرنے کا حق ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قانون غلط قانون ہے. اس قانون سے صرف انارکی پیدا ہوگی، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں. اچھا، وہ اگر ایک قانون اور منظور کر لیتے ہیں کہ خواتین لازماً برقع پہنے اور مرد لازماً داڑیاں رکھیں، تو آپ کے اصول کی روح سے تو وہ یہ کرنے میں بھی حق بجانے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ان کے اس حق میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اختلاف کا حق تو ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کو تبلیغ تلقین سے کرنا چاہیے، اس میں آپ قانون نہیں بنا سکتے. میرا نقطہ نظر کیا قانون بنا سکتے ہیں اس میں؟ بالکل بنا. ڈاکٹر صاحب کا نقطہ نظر یہ کہ وہ داڑھی رکھوانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں زبردستی کچھ نہیں کروایا جا سکتا، صرف دو صرف ایجابی. تلقین ہو ہمیں سکتی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا داڑھی سنت ہے، آیا سنت موقدہ ہے. بہت سے حضرات کے نزدیک واجب ہے، اور یہ وہ شے ہے کہ جو گویا کہ انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس شخص کا کس سے تعلق ہے، کس کلچر سے متعلق. ڈاکٹر صاحب بعض لوگوں کے تو داڑھی آتی نہیں ہے، اب وہ پولیس والے پکڑ لیں گے اس راستے میں، وہ بیچارہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے گھومے. ایکسیپشنز پر بات نہ کیجیے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پہ عام بتا رہے ہیں. مجموعی طور پر یہ داڑھی ہے اور یہ سنت موقدہ سب کے نزدیک ہے، بلکہ بعض علماء جو ہے اس سے واجب کہتے ہیں. تو اس میں حرج کیا ہے؟ داڑھی مونڈی جا سکتی تو رکھی بھی نہیں جا سکتی. اور داڑھی نہیں رکھنے پہ اعتراض نہیں، وہ یہ کہ یہ جرم بن جائے گا نہ رکھنا، پولیس مارے گی اس کو. اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے تو ہو جائے گا، وہ تو خود مانتے ہیں. یا تو یہ کہ یہ منکر ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. بھائی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، آپ خود مانتے ہیں کہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر قانون سازی ہو سکتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ داڑھی جو ہے وہ تو سکھ بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرض کریں کہ وہ اگر مسلمانوں کی کسی ریاست میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ لاء جاری ہے کہ بھئی جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس کو ہم بند کر دیں، اٹھا کے اس کو سزا دی جائے، تو وہ تو اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں.
اگر یہ لو آ جائے حزبہ بل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بھی اگر آ جائے کہ بھئی اگر کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے تو وہ سزا کے لیے جو ہے مطلب اس کو سزا آرام سے دی جا سکتی ہے، تو اس سلسلے میں فرض کریں کہ یہاں پہ کوئی وزٹرز آئے ہوئے ہیں، سکھ آئے ہوئے ہیں، یہودی آئے ہوئے ہیں، وہ داڑھی ہے ان کی، ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے جی اچھا داڑھی ہے پھر جی تو پھر آپ اس کو کلیئر کیجئے نا کہ داڑھی تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، بول و براز ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی، اس میں کیا فرق واقع ہوا؟ سوال تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے وہ چیز لازم ہوگی۔ شیو کر رہا ہے جو شخص، وہ بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہے، کسی کی پیروی کر رہا ہے، وہ ویسٹ کے کلچر کی پیروی کر رہا ہے، اور ٹائی اگر وہ پہن کر رہے ہیں سکتے۔ اس سے آگے مت جائیے، ایک مسئلے کے اوپر ہی ہے تو بار بار جو ہے ادھر ادھر سے اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک یہ ضرور ہے کہ روکا گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی جی آپ کسی دوسری قوم کے متشابہ نہ ہو جائیں، ٹھیک، تو تشبہ جو ہے وہ اس جی میں طریقے یہی سے پوچھنا چاہ رہی تھی ہاں آپ تو سے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کر ان کے داڑھی بھی نہ ہو، شیو ہو، اور یہ جائیں لندن میں، تو کون بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، یہ پارسی ہے، یہ کون ہے؟ وہی نہیں بتا سکتا۔ یور آئیڈینٹی از لاسٹ۔ تو اس مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھے گا، اور داڑھی مونچھ جو ہے سکھ رکھتا ہے، مونچھے بھی ہے، داڑھی بھی ہے، جھڑوس بنا ہوا ہوتا ہے، اور مسلمان کی داڑھی ہوتی ہے اور یہ جو ہے لمبے کتری ہوئی ہوتی ہے، وہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ فرینچ داڑھی رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ پھر علیحدہ بات ہے اچھا، کہ اس میں ایک فقہا سوال اور کے پیدا نزدیک اس کی مقدار کتنی ہے کم سے کم، لیکن داڑھی فی نفس ہی اپنی شرعاً جگہ پر شریعت کا ایک حکم ہے، سنت رسول ہے، واجب ہے، مسلمان کے تشخص کے لیے ایک علامت ہے۔ آپ کے نزدیک داڑھی رکھوائی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ یہ کبھی ایکٹ دیکھیے جی، واضح طور پر میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ دین کے جتنے احکام ہیں ان سب کی پابندی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں، اس کی تلقین کی جا سکتی ہے، ان کی ترغیب دی جا سکتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کون سا حکم دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ریاست کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ یہ اصل میں بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ میں تو آپ تو ان واجبات اور سنن مؤکدہ کی بات کر رہے ہیں، میں حج کی بات کر رہا ہوں، میں جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ بعض حالات میں جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، اس میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن ریاست کارروائی نہیں کر سکتی۔ ریاست کے حدود اللہ تعالیٰ نے معین کر دی ہیں، اور اس وجہ سے نہ وہ داڑھی رکھوا سکتی ہے زبردستی، نہ عورتوں کو پردہ کرا سکتی ہے زبردستی۔ یہ چیزیں اگر ریاست کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے، تو اس کے پاس جمعہ کا ممبر موجود ہے، وہ تلقین کرے، اس کے دلائل دے، لوگوں کو اس کا قائل کرے، اس کا حق ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کو قانون سازی کا حق ہے، لیکن قانون سازی کے حدود تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ اور رسول کے احکام ہے، تو میرے نزدیک اللہ اور رسول نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اس دائرے کے بعد فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ یہ جب ان لوگوں کے لیے جن کے لیے موت کی سزا سے اللہ نے یہ رعایت رکھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے باقیوں پر آپ کس طرح اس کو لاگو کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب صاحب، اس پہ کافی ہم گفتگو